بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ بولنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور جھوٹ بولنے سے شک و پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ مومن دوسروں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں۔ مومنین آپس میں ایک دوسرے اسی طرح وابستہ رہتے ہیں جس طرح کسی عمارت کے تمام حصے آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں۔ مومن کی شرافت رات کی عبادت میں اور اس کی عزت دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے میں ہے۔ پرہیزگاری انسان کے جسم و روح کو آرام پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی انسان 40 دن تک صرف اللہ کے لیے زندہ رہے تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے۔ مسجد کے گوشے میں تنہائی میں بیٹھنے سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان اپنے خاندان کے ساتھ رہے۔ آپ کا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی برائیوں کی طرف توجہ دلائے۔ جب تک دل صحیح نہیں ہوگا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اور جب تک زبان صحیح نہیں ہوگی دل صحیح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ہر عقل مند انسان پر 4 چیزیں واجب ہیں: علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اسے پھیلانا۔ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ کتنا اچھا ہو اگر حلال دولت کسی نیک انسان کے ہاتھ میں ہو۔ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ثواب ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا رہے، اور نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے 3 گروہ میں تقسیم ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت ڈر سے کرتا ہے اور یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت لالچ میں کرتا ہے اور یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت اس کی محبت میں کرتا ہے اور یہ عبادت آزاد انسانوں کی عبادت ہے۔ ایمان کی 3 نشانیاں ہیں: تنگ دست ہوتے ہوئے دوسروں کو سہارا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، اور صاحبان علم سے علم حاصل کرنا۔ اپنے دوست سے دوستی کا اظہار کرو تاکہ محبت مضبوط ہو جائے۔ 3 گروہ دین کے لیے خطرہ ہیں: بدکار عالم، ظالم امام اور نادان مقدس۔ انسانوں کو ان کے دوستوں کے ذریعے پہچانو، کیونکہ ہر انسان اپنے ہم مزاج انسان کو دوست بناتا ہے۔ چھپ کر گناہ کرنے سے صرف گناہ کرنے والے کو نقصان پہنچتا ہے، کھلے عام کیے جانے والے گناہ سے پورے سماج کو نقصان پہنچتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، مگر آخرت کے لیے اس طرح کوشش کرو کہ جیسے ہم کو کل ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ رزق کو زمین کی تہ میں تلاش کرو۔ باپ پر جو بیٹے کے حق ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں کہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے علم سکھائے، اور وہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے۔ سب سے وزنی چیز جو اعمال کے ترازو میں رکھی جائے گی وہ خوش اخلاقی ہے۔ عقل مند اور نیک انسان 3 چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے: زندگی کا سکھ، آخرت کے سفر میں کام آنے والا سامان، اور حلال عیش۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو زیادہ مال کو دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور زیادہ باتوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ موت ہم سب کو ہر غلط چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ سب سے برا انسان بدکار عالم ہوتا ہے۔ جہاں پر بدکار حاکم ہوں گے وہاں جاہلوں کو عزت دی جائے گی، وہاں پر بلائیں نازل ہوں گی۔ انسان کی خوبصورتی اس کی گفتگو میں ہے۔ عبادت کی 7 قسمیں ہیں اور ان میں سے سب سے عظیم عبادت رزق حلال حاصل کرنا ہے۔ سماج میں عدل و انصاف کی حکومت کا پایا جانا اور قیمتوں کا کم ہونا انسانوں سے اللہ کے خوش ہونے کی نشانی ہے۔ جو کام بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے اس میں نقصان کا احتمال پایا جاتا ہے۔
अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि कोई अपने दोस्तों के दरमियान कोई ख़ास फ़र्क रखे। एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ाओ, क्योंकि इससे कीना दूर होता है। खुश इखलाकी दिल से कीना को दूर करती है। हकीकत कहने में लोगों से नहीं डरना चाहिए। अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहे। एक सतह पर ज़िंदगी करो ताकि तुम्हारा दिल भी एक सतह पर रहे। एक दूसरे से मिलो जुलो ताकि आपस में मोहब्बत रहे। मौत के वक्त लोग पूछते हैं कि क्या माल छोड़ा, और फरिश्ते पूछते हैं क्या नेक काम किया। वो हलाल काम जिससे अल्लाह को नफ़रत है वो तलाक है। सबसे बड़ा नेक काम लोगों के दरमियान सुलह कराना है। ए अल्लाह, तू मुझे इल्म के ज़रिए बड़ा बना, बुर्दबारी के ज़रिए ज़ीनत दे, परहेज़गारी से मोहतरम बना और तंदुरुस्ती के ज़रिए खूबसूरती अता कर। कलमा सीखना और सिखाना हर मुस्लिम के लिए फ़र्ज़ है। सुबह के वक्त सोना रिज़्क़ को रोकता है। बात करने से पहले सलाम किया करो। जहाँ कोई बैठा हो वहाँ कपड़ा या किताब या और कोई चीज़ इस तरह झटकना नहीं चाहिए कि किसी पर गर्द पड़े। इसी तरह मुंह से या कपड़े से भी झाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस जगह से दूर जाकर साफ करना चाहिए। दीवार पर मत थूको, पान की पीक मत डालो। इसी तरह तेल का हाथ दीवार या दरवाजे से मत पोंछो, बल्कि धो डालो।